السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی ہے انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ زارا گھر والوں کے سامنے جب آ جاتی ہے ماہم کی سچائی، تو اب کیا حال ہوگا ماہم کے ساتھ۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ زارون کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ماہم نے ہی زارا کے ساتھ کیا ہے، تو اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ اتنی ظالم ہو سکتی ہے، میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اپنے سکے بھائی کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے گی، کیونکہ پھپھو تو ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھتیجوں پر تو جان مارتی ہیں، لیکن یہ کیسی عورت ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا تو دماغ گھوم گیا ہے۔ یہ سب کچھ ڈسکس کرنے کے لیے وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی، آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں ماہم کو گھر واپس لے کر آؤں، تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا۔ میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے جب میں نے یہ چیز سنی۔ اور ایک اور بات کہ جو اس نے میرے بیٹے زین کے ساتھ کیا، میں تو اب اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ عذرا بی بی کہتی ہے کہ جو مرضی آئے میرے بیٹے تم کرو، میں نے تو صرف اس لیے اسے گھر میں واپس لایا تھا کہ شاید یہ سدھر جائے، کیونکہ جب ایک عورت کو اپنے گھر سے نکالا جاتا ہے تو اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ماہم کی زندگی تباہ ہو۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ امی، ماہم کی کیا زندگی تباہ ہوگی، اس نے تو اپنے ہاتھوں سے سب کی زندگیاں تباہ کر دیں، تو کیا آپ کہتی ہیں کہ اس کی زندگی آباد رہے گی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب میں اس کو ایک پل کے لیے بھی اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، میں اسے طلاق دے کر اس گھر سے فارغ کر دوں گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارون باہر جاتا ہے اور سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں پر معصومہ بھی ہوتی ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ معصومہ آنٹی، آپ یہاں سے ماہم کو لے جائیں، یہ نہ ہو کہ میرے سے کچھ ایسا ویسے نہ ہو جائے، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ میں تینوں طلاقیں لکھ کر اس کو پیچھے بھیج دوں گا، آئندہ سے اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر تو شفق بھی کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ وہی ماہم جو کہتی تھی شفق کو کہ اس گھر میں صرف اور صرف میرا راج ہوگا اور میری حکمرانی چلے گی، اور آج وہ ہی سب کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بھیک مانگ رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس گھر میں ایک کمرے میں ہی جگہ دے دو رہنے کی۔ اس لیے اب شفق کو بس اپنے اوپر ایک خوش بھی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ دن پھیرتا ہے، میں نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ میری حکمرانی ہوگی، اور آج اللہ نے وہی دن دکھا دیا مجھے کہ اس گھر میں صرف اور صرف میری حکمرانی ہے، اور زارون صرف اور صرف میرا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارون اسے کہتے ہیں معصومہ کو کہ اپنی بیٹی کو لے جائیں، تو وہ ہاتھ سر پر رکھ کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زارون بیٹا، تم جانتے ہو اگر یہ سب کچھ ماہم کو پتہ چلا تو وہ پاگل ہو جائے گی، وہ پاگلوں کی طرح تمہیں محبت کرتی ہے، وہ تو کبھی بھی اس گھر سے نہیں جائے گی۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ میرا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس نے جو میری بہن اور میرے بچے کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد تو کبھی بھی اسے معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون وہاں سے کہہ کر چلا جاتا ہے، اور وہاں پر عذرا بھی اور شفق بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ معصومہ ہاتھ جوڑ کر شفق سے کہتی ہے کہ بیٹا، تم زارون کو سمجھاؤ کہ وہ ماہم کو گھر سے مت نکالے، نہیں تو تم جانتی ہو نا کہ وہ پاگل لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اپنی جان ہی نہ لے لے۔ اس پر آگے سے شفق کہتی ہے کہ آنٹی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، آپ نے دیکھا نہیں آپ کی بیٹی نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے کریکٹر پر اس نے کیچڑ اچھالا اور آج تک وہ میں کیچڑ دھو نہیں سکی، اسی لیے معذرت، میں آپ کی بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے سب کی زندگیاں تباہ کی ہیں، اسے آپ کا کام تھا سمجھانا، لیکن آپ نے بھی اسے نہیں سمجھایا، تو آج یہ اس کا نتیجہ تو نکلنا تھا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب جاتی ہے معصومہ اپنی بیٹی کے کمرے میں ماہم کے، تو ماہم کا دروازہ نوک کرتی ہے، تو وہ اندر سے دروازہ نہیں کھولتی، لیکن وہ زور سے دروازے کو نوک کرنے کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولتی، تو وہ زور سے چیخ مارتی ہے، سب گٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ زارون اندر سے ماہم دروازہ نہیں کھول رہی، اس نے لاک کر لیا ہے۔ اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی اس کا ایک نیا ڈرامہ ہوگا، ابھی تھوڑی دیر بعد کھول لے گی، لیکن وہاں پر کھڑا رمیز بھی بھاگ کر آ جاتا ہے، اور وہ زور زور سے دروازہ
کھٹکانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن آگے سے اندر سے ماہم دروازہ نہیں کھولتی۔ لیکن تھوڑی دیر کھٹکانے کے بعد زور سے دروازہ دھکا کرنے سے دروازہ کھلتا ہے اور آگے ماہم بے ہوش سی پڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے زہریلی گولیاں کھا لی ہوتی ہیں۔ اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہ اس گھر سے انہیں نکال دیں گے اور وہ کبھی بھی زارون کو چھوڑ کر نہیں جانی چاہیے۔ بھاگ کر اس کی ماں جاتی ہے ماہم کے پاس اور ماہم کو کہتی ہے کہ ماہم بیٹا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم جانتی ہو کہ تم کیوں پاگلوں والی حرکتیں ایسے کر رہی ہو؟ لیکن وہ ہوش میں نہیں آتی اور فوراً ہی ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور ماہم کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اس نے بہت ہی زہریلی دوائی کھا لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ چکی ہے اور دعا کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر اندر سے باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی مریضہ کے لیے خون کا بندوبست کرے، کیونکہ ان کا سارا خون چینج کیا جائے گا اور دوسرا لگایا جائے گا۔ لیکن وہاں پر اس کا بلڈ گروپ تو مل رہی نہیں ہوتا۔ سب حیران ہوتے ہیں کہ اب بلڈ گروپ کہاں سے ملے گا۔ اس کی ماں رو رو کر دعائیاں دے رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری بیٹی کو ایسا مت کرنا، میری بیٹی کا ایمان نہ جائے، میں اپنی بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ تو ایک پاگل سی لڑکی ہے، اسے تو کچھ سمجھ نہیں، اس نے ایسی کیوں حرکت کی؟ لیکن وہاں سے کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ بالآخر زارون کے دل میں رحم ہی آ جاتا ہے اور وہ اس کے پاس